لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی والی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ہم نے سعودی عرب کو کیسے مرض وجود میں آیا تو وہ ضرور دیکھے گا، اور آج کی ویڈیو تھوڑی بڑی ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ اس میں ہم پوری ترکی کی تاریخ بیان کریں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کمزور بن گئی تھی جس کی وجہ سے سعودی عرب اور 40 نئے ممالک مرض وجود میں آئے، لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کو کس نے ختم کیا اور کمال اتا ترک کون تھا اور معاہدہ لوزان کیا ہے اور کیا ترکی دوبارہ سلطنت قائم کر سکتا ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے کمال اتا ترک سے جب حجاز مقدس یعنی سعودی عربیہ عثمانی سلطنت سے علیحدہ ہو گئی تو عثمانی سلطنت میں نئی کردار آیا جس کا نام کمال اتا ترک تھا، اور یہی شخص سلطنت عثمانیہ کا غدار اور عالم اسلام کا سب سے بے غیرت شخص تھا۔ دوستو، کمال اتا ترک 1881 میں سلولنیکا کے متوسل خاندان میں پیدا ہوا۔ 7 سال کی عمر میں ان کا والد مر گیا۔ سلولنیکا کی اسکولوں میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور 1905 میں اسٹاف کیپٹن کے شعبے کے ذریعے وہاں سے نکلا۔ جوانی کے دنوں میں لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنا اور ان کو اپنی گفتگو میں لے کے آنا اس کا ماہر تھا اور بچپن ہی سے شہرت حاصل کیا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی سلطان بننے اور حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا جس کی وجہ سے کچھ عرصہ جیل میں بھی رہا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد فوج میں بھرتی ہوا اور دمشق میں صدر دفتر میں متعین ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اتحادی تنظیم سے اس کا رابطہ ہوا اور 1905 کے انقلاب کے بعد سیاست سے علیحدگی اختیار کی۔ جنگ اطالیہ اور جنگ بلقان میں شرکت کی اور بہت شہرت حاصل کی۔ 1915 میں یہ جنرل کے عہدے پر فائز رہا اور اپنی فتوحات اور صلاحیت کی وجہ سے 1917 میں کمانڈر بن گیا۔ 30 نومبر 1918 میں امن معاہدے پر دستخط ہو گئی جس کی وجہ سے کمال پاشا کو استنبول بلا لیا گیا اور یہاں اس کو نیمی فوج کا انسپکٹر جنرل مقرر کیا۔ اس کا کام فوج سے اسلحہ واپس لینا۔ اس کے بعد اس نے تنظیم بنانا شروع کیا۔ اس نے اس تحریک کی دوسرے رہنماؤں سے رابطہ قائم کیا۔ دوستو، جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی تھی اور اتا ترک امریکہ اور اسرائیل سے ملا ہوا تھا۔ یہاں پر اتا ترک یہودیہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور انہیں ترکی سے نکال دیا اور ترکی واپس آنے پر پابندی لگا دی اور اس طرح یہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ اس کے ٹوٹنے کے بعد اناطولیہ ترکی کے نام سے مشہور ہوا اور اس طرح عظیم سلطنت کا غدار منحوس آدمی ترکی کا پہلا وزیر اعظم بن گیا۔ اس کی دور حکومت میں ترکی بھی دینی آوردگی اور اس نے ترکی کو فحاشی کا اڈا بنا دیا۔ اس کو اسرائیل نے اتا ترک کا لقب دیا گیا جس کی پیچھے کچھ ایسے کارنامے تھی جس کو اس نے صہیونی طاقتوں کی بنا پر کیے تھے، جن میں 3 معاہدے 1923 میں آخری سلطان سے کروائی گئی۔ اس کے مطابق ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی۔ اس میں اسلامی قوانین کا خاتمہ کیا گیا۔ ترکی کو مالی ذخائر نکالنے پر پابندی لگا دی اور ترکی اپنی بندرگاہ سے گزرنے والی بحری جہاز سے ٹیکس نہ لینے کا اعلان کیا۔ اس معاہدے کو معاہدہ لوزان یا لوزان ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت کو ترکی سے منسوخ کر دی گئی۔ اتا ترک کو اسلام سے سخت نفرت تھی۔ اس نے تمام دینی ادارے اور روایات بند کر دی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان پر بھی پابندی لگا دی۔ عورتوں کے حجاب پہننے کی اجازت نہ تھی۔ ترکی کی فوج میں 80 سال تک نماز پر پابندی آئی تھی جو طیب اردگان نے ختم کی۔ جن علماء اور فقراء نے کہ ان بیہودہ قوانین کو نہ مانا ان کو پھانسی دے دی گئی۔ کو حج و عمرہ سے روکا جاتا تھا۔ اس کے دور میں اتنا جبر تھا کہ لوگ چپ چپ کے نماز ادا کرتے تھے۔ آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا جو 86 سال بعد طیب اردگان نے دوبارہ مسجد بنا دی۔ شیخ محمود افندی ترکی کی بہت مشہور نقشبندی شیخ ہے۔ نے 18 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دی مگر انہیں ایک نمازی بھی نہ ملا۔ اتا ترک نے ترکی کو مکمل یورپ بنا دیا تھا۔ اس نے بہت سے باتیں قرآن مجید کے خلاف بھی بولی تھی۔ اس نے عالم اسلام کی ایک شیخ پر قرآن مجید بھی پھینک کر مارا تھا اور وہ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ماضی میں اسلام ایک ناقابل یقین دین رہا ہے اور اس نے ترکی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن قدرت ہر ظالم کو ایک مقام تک ضرور گرا دیتا ہے اور اس نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس میں ایک اتا ترک بھی تھا۔ اتا ترک آخری ایام میں جگر کی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے ارد گرد جمع کیا ہوا تھا۔ اس کو ہر وقت پیاس لگتا تھا اور جگر سخت تکلیف بھی تھی اور ڈاکٹر سرنج کے ذریعے ان کی پیٹ سے پانی نکالتے تھے۔ اس کے بدن کے اندر کیڑے لگے تھے۔ یہ کیڑے سرخ رنگ کے اور یہ 2 سال ایسی بیماری میں رہا۔ اس کے مرنے کے بعد وزیر اعظم چاہتے تھے کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، لیکن آرمی چیف کے مطابق ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی مگر ایک بدکار شخص نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد برطانیہ کا سفیر وزیر اعظم بنے۔ وہ مرنے کے بعد
بعد بھی اپنے آقا یعنی برطانیہ کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ تو یہ تھا سب سے بڑے غدار کا انجام۔ دوستو اگر آپ کو طیب اردگان کی زندگی پر ویڈیو چاہیے اور 2023 کے بعد ترکی کیا کرے گا تو اس پر ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو بنائیں گے، تو اس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔